جب اگلا سوال ہے رمضان المبارک میں اگر کسی نے عشاء کی نماز باجماعت نہ پڑھی ہو تو کیا وہ وطر کی نماز جماعت سے پڑھ سکتا ہے؟ یہ ابھی پبلک میں مشہور ہو گیا ہے. عشاء کی نماز کو جماعت سے پڑھنا یہ الگ چیز ہے. اگر کسی نے جماعت سے نہیں پڑھی تو وطر جماعت سے پڑھ لے, اور وطر آپ رمضان کے علاوہ بھی جماعت سے پڑھ سکتے ہیں. وہ سنن الکبریٰ البیہقی میں, مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ملتی ہے نا کہ جس رات سیدنا ابوبکر کو دفن کیا گیا تھا, میں نے وطر والے لیکچر میں بتائی ہے, تو حضرت عمر جب دفنا کے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے صاحب سے کہا کہ میں نے تو وطر نہیں پڑھے, تو میں جماعت کراتا ہوں تو میرے ساتھ پڑھو. تو حضرت عمر نے جماعت کے ساتھ وطر پڑھائے ادر دین رمضان. یہ رمضان میں تو سنت ہے, اس کے علاوہ بھی آپ پڑھا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر جماعت کے ساتھ ہو جائے. تو یہ مسئلہ غلط ہے کہ جی پہلے فرض ضروری ہیں, بلکہ فرض تو جماعت سے ہو جائیں گے میرے بھائی. آپ اگر لیٹ مسجد میں آئے نا تو امام تراویح پڑھ رہے ہیں نا, تو آپ اس کے پیچھے فرض نیت کر لیں. جب وہ 2 پڑھ کے اسلام پھیر لے تو آپ 2 پورے کر لیں, تو آپ متنفل کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے فرض والے کی. بخاری مسلم میں حدیث ہے نا, معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتا تھا, پھر اپنی قوم میں جا کے عشاء کی نماز پڑھایا کرتا تھا ان کو. اس پہ امام بخاری نے رزلٹ نکالا ہے کہ نفل والے کے پیچھے فرض والے کی نماز ہو سکتی ہے. تو جب آپ مسجد میں جاتے ہیں اور تراویح ہو رہی ہے تو آپ اسی تراویح کے پیچھے فرض نیت کر لیں اور اپنی 4 رکعتیں پوری کر لیں. 2 کے بعد وہ سلام پھیر دیتا ہے تو آپ 2 پوری کریں, اور اس کے بعد آپ تراویح میں شامل ہو جائیں, پڑھتے رہیں, اور پھر وطر بھی جماعت سے پڑھیں. اور جو آپ کی تراویح کے نوافل رہ گئے آپ بے شک وطر کے بعد پڑھ لیں. وہ تو میں نے مسلم شریف میں بتایا نا 1724 نمبر حدیث کے, نبی علیہ السلام وطر کے بعد بھی 2 نفل پڑھتے تھے. اور یہ جو اہل حدیث نے مسئلہ بنایا ہوا نا کہ جی آپ جو ہے وہ وطر کو آخری نماز بناؤ, بخاری کی حدیث, وہ مطلب ہے کہ ٹوٹل نماز وطر رہنی چاہیے. رات کی نماز میں اگر کسی نے 11 رکعتیں پڑھی ہیں, اس کے بعد وطروں کے بعد 2 نفل پڑھ لے تو وہ 13 ہو جائیں گی, وطر ہی رہے گی. پھر 2 اور پڑھ لے تو 15 ہو جائیں گی. ایک رات میں 2 دفعہ وطر نہیں پڑھ سکتے ورنہ وہ جفت بن جائے گی. یہ مسئلہ بھی میں نے مسئلہ 130 میں بتایا تھا کہ خود نبی علیہ السلام جب پڑھتے تھے تو وہ تو پھر اس حدیث کا وہ مطلب تو نہ ہوا کہ وطر کو آخری نماز بناؤ. مراد یہ کہ آخری نماز وطر ہی رہنی چاہیے. اور وہ سنن ابی داؤد میں طلق ابن علی کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک رات میں 2 دفعہ وطر پڑھنے سے منع کیا. اور وہ بڑی انٹرسٹنگ حدیث ہے, یہ اہل حدیثوں کے لیے بھی میں نے بیان کی تھی جو کہتے ہیں جی وہ 8 سے زیادہ تراویح پڑھ نہیں سکتے. طلق ابن علی کی روایت ہے سنن ابی داؤد میں, یہ صحابی تھے کہ وہ ایک جگہ گئے مہمان بن کے, تو وہاں لوگوں نے کہا آج قیام اللیل آپ ہمیں کروائیں, تو انہوں نے وہاں قیام اللیل کروایا. اہل حدیث کے مطابق 8 رکعتیں پڑھائی ہوں گی اور 3 وطر 11. ٹھیک ہے, پھر وہ اپنے گاؤں میں واپس آئے تو گاؤں والے انتظار کر رہے تھے. انہوں نے کہا حضرت ہم تو آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے, ہمیں تراویح پڑھائیں. انہوں نے پھر دوبارہ تراویح پڑھائی, 16 ہو گئی ہے نا. ٹھیک ہے, اور جب تراویح دوبارہ پڑھائی ان کو, اس کے بعد جب وطر کی باری آئی تو مصلی چھوڑ کے نا ایک بندے کو آگے کیا اور انہوں نے کہا کہ میں وطر چونکہ آلریڈی پڑھ چکا ہوں. نبی علیہ السلام نے ایک رات میں 2 دفعہ وطر پڑھنے سے منع کیا کیونکہ وطر دوبارہ سے جفت ہو جائے گا. وطر عربی میں کہتے ہیں آڈ کو, ٹاک کو. تو آپ دیکھیں وہ وطر پڑھ کے آئے تھے, اس کے بعد انہوں نے 8 تراویح چلیں کم از کم پڑھا دی نا, پھر دوبارہ وطر نہیں پڑھے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلی کہ آپ تراویح زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. عمومی عمل یہی ہے کہ آپ نے 11 رکعت پڑھنی ہے, اگر کوئی زیادہ پڑھ لے. اصل مقصد تراویح کا قرآن سننا ہے. اگر آپ حنفیوں کے پیچھے تراویح پڑھ رہے ہیں تو 8 پڑھ کے نہ بھاگا کریں, پوری 20 ہی پڑھا کریں, ورنہ آپ کو 8 والی دیکھ لیں مسجد, کیونکہ اصل مقصد تراویح پڑھنا نہیں ہے, اصل مقصد قرآن سننا ہے. ٹھیک ہو گیا, اور ایسا قرآن سنے جہاں قرآن سمجھ آ رہا ہو, یا لمون تعلمون نہ, تو وہ تو میں نے دیکھا ہے صرف اہل حدیث ہی جو ہے نا وہ قرآن صحیح پڑھ رہے ہوتے ہیں. باقی تو سارے وہ بیچارے 20 پوری کرنے کے چکر میں قرآن کی قرات کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. اہل حدیث جو 8 پڑھتے ہیں نا وہ اگرچہ اس 20 کے بعد ختم ہوتی ہے لیکن پتہ چلتا ہے کہ قرآن سنا ہے. تو میری تو کوشش ہوتی ہے کسی اہل حدیث مسجد میں ہی قیام اللیل کیا جائے, اس لیے نہیں کہ وہ 8 ہیں اور یہ چھیڑ رہے ہوتے ہیں جی 8 پڑھ کے نس جاندے ہیں, 8 پڑھ کے نس جاندے ہیں. میرے بھائی آپ ذرا جا کے دیکھیں, آپ کی 20 جتنی دیر میں ختم ہوتی ہے نا, ان کی وہ 8 اتنی دیر میں ختم نہیں ہوتی ہے. نسنے کا چکر نہیں ہے, وہ قرآن کا اہتمام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس مسئلے میں یعنی الف حدیث کو بینیفٹ دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ قرآن کا شغف بھی ہے اور قرآن کی محبت بھی ہے.